بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج 15 شعبان اور رات شب رات تھی، اور الحمدللہ رات کو بھی جو کچھ ہو سکا میں نے نمازوں کے علاوہ کچھ نفل ادا کیے، اور پھر صبح بھی نفل باقاعدہ ادا کی ہے جتنے بھی ہو سکے۔ گو میری ابھی حالت کے باعث اتنی نہیں ہے پوزیشن، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں نفل بھی ادا کیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی معمول کے مطابق، اور اس کے بعد نماز فجر یہ ادا کی، لیکن یہ مجھے توفیق ابھی نہیں مل سکی۔ اللہ تعالیٰ سے میں شکر گزار، اللہ تعالیٰ سے میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے نماز واجبات میں نمازیوں کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن وہ بھی میں جا نہیں سکتا کیونکہ چلنے میں مجھے بہت دقت ہو رہی ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ میں چلتے وقت میں لڑکھڑا کر گر جاؤں گا تو وہ میری نماز بھی رہ جائے گی۔ لہٰذا نماز سے فارغ ہو کر اور دعائیں جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکے بارگاہ الہی میں بیماروں کے لیے اور قرض داروں کے لیے اور محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور اس کے علاوہ والدین، اعزاء و اقارب، آباء و اجداد اور دوست و احباب جو میرے خاص مخلص ہیں، وہ بھی ان کے بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، خاص کر سے میرے محترم جو ہمیشہ میری زندگی میں مجھ پر بہت احسان کرتے رہے، سلیم بٹ صاحب، ان کے والدین، ان کے بھائی مرحوم، ان کے بیٹے، پیارے بیٹے مرحوم سلیم کامران سلیم بٹ کے لیے بھی ان کو دعاؤں میں کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ سب مسلمین مسلمات جو بھی ایمان کی حالت میں وفات پا چکے ہیں، ان سب کے لیے میں نے الحمدللہ دعا مانگی، ہر بیماروں کے لیے خاص کر کے میں نے دعا مانگی، اور اعزاء و اقارب کے لیے، اور اپنے اور سب کے بچوں کے لیے، دوستوں کے بچوں کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما، اور بیٹے بیٹیاں جو اپنے گھروں میں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے گھروں میں سکون اور محبت و پیار کے لیے، اور جن کے رشتے ابھی تک نہیں ہوئے ان کے رشتوں کے لیے بھی میں نے خصوصی دعا کی کہ اللہ ان کو مناسب رشتے عطا فرما دے۔ مسلموں کے لیے خصوصاً دعا کی جو اس وقت دوسروں کے زیر تسلط اور مسلموں بربریت کا شکار ہیں، پرانی کیفیت وبائی مرض میں مبتلا، ان سب کے لیے دعا کی، ان کے لیے آسانیاں کے لیے، ان کی مدد، حفاظت اور استحکام کے لیے دعا کی۔ اور اب میں سے فارغ ہو کر اب یہ قرآن پاک کی تلاوت باہر صحن میں آ کر، کیونکہ آج کل اندر گرمی محسوس ہوتی ہے تو اندروں میں، تو باہر آ کر تازہ ہوا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں خصوصی طور پر سورہ یاسین اور دوسری رات مبارکہ کا ورد، کیونکہ میرا کئی سالوں سے میرا معمول ہے وہ کر کے، تو انشاءاللہ پھر اشراق بھی پڑھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے دوستوں اور اعزاء و اقارب سب کی ایسی ہی جنہوں نے سب آج کی رات عبادت کی ہے، اور جو کچھ انہوں نے مناسب مانگا ہے وہ ان کو عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الفواحش إنهم كانوا قوم سوء فاسقين۔
ناظرین سامعین، اس وقت پرائے صبح سے ہے، ابھی سورج طلوع ہونے میں چند منٹ باقی ہیں، اور اس وقت چڑیوں کی چہچہاہٹ کبھی کبھی میں سنائی دیتی ہے، اور یہ چڑیاں اپنے گھونسلوں سے نکل کے اپنے دانہ منزل کے لیے انتظام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اس صورت میں یہ میرا باغیچہ اور میرا پودا اور میرے یہ پھل پھول والے پودے ماشاء اللہ اپنی آب و تاب سے ماشاء اللہ نظارہ دے رہے ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ اس فضا میں سانس لے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين۔ یہ فاتو لائٹیں ہم بجانے کا وقت آ گیا، لہٰذا اسے میں بجانے کی کوشش کرتا ہوں ایک ایک کر کے۔ چڑیا بھی بچوں کے لیے دانہ لینے کے لیے ماشاء اللہ تر تازہ ہیں۔ گلاب کو صرف ایک پھول لگا تھا، اس کے بعد پھول اس کو نہیں لگا، لیکن لگے گا، نئے پتے بھی نکلیں گے، اور یہ چنبیلی ماشاء اللہ۔ دو دن کے بعد گوڈی کے بعد اس کو آج پانی ہلکا سا سپرے کے ذریعے دیا، فوارے کے ذریعے، ماشاء اللہ ان میں تازگی آ گئی۔ پھول بھی تر و تازہ ہو گئے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ پتیاں انار یہ بڑا ہے، ہاں یہ امرود کو نئے پتے نکلنا شروع ہو گئے، پرانے بھی ہیں اور نئے پتے بھی نکل رہے ہیں، یہ نئے ہیں، یہ خوبصورت۔ اور یہ بھی گلاب کا پودا، یہ غالباً مالٹے کے نمنے سے بھی دیکھا تھا۔ یہ بھی دوسرا انار کا پودا، اس کو بھی یہ نئی کونپلیں نکل رہی ہیں ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں کہ پودوں کو اپنے بچوں کی طرح دیکھ بھال ان کی کرنی چاہیے، کوشش میں کرتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں ماشاء اللہ۔ یہ پھول یہ میرا خیال یہ مالٹا وغیرہ ہے، مالٹا موسمی ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے انشاءاللہ۔ ایک مہینے بعد ان کا پھر امید ہے رونق آ جائے گی۔ ابھی تو اس کو 2 ہفتے ہوئے ہیں، 2 ہفتوں میں ماشاءاللہ کافی رونق آ گئی ہے۔ اس میں سے بوٹیاں نکال دی گئی ہیں گھاس میں سے،
لیکن پھر دوبارہ میرا خیال یہ نکل رہی ہیں، ایک دفعہ پھر اس دن نکالیں گے مالی بھائی سے پوچھ کر، جو باغبانی کا ایکسپرٹ ہے ماشاء اللہ، امی پاس ہے ماشاء اللہ، اس سے پوچھ کے پھر اس کا یہ کو لیمو میرے خیال یہ بھی لیمو ہے چاہیے، تو دیکھتے ہیں ان کو کب، میرا خیال اب تو موسم شاید نہیں ہے، موسم آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی پھل لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں پھل۔ ناظرین سامعین، آج کے ولاگ کا یہ نرسری باغیچہ، گھریلو باغیچہ، اس کا ولاگ کا ختم کرتے ہیں۔ ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے دلچسپ اور پھر معلوماتی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بروقت اب تک پہنچاتے رہیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن کے علاوہ والدین، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرما۔ انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ آج سے 10 دن پہلے اپنے گھر میں جس چھوٹے سے باغیچے کا آغاز کیا تھا، اور اس میں پھلدار پودے اور کچھ پھولدار پودے اور گھاس اس میں لگائی گئی تھی، اور گملوں میں پھلدار پودے لگائے گئے، اور کچھ چند شاخیں پودینہ وغیرہ کی، اور اس میں چھوٹے چھوٹے پودے چمنی ہوگے، یہ ٹماٹر اور مرچی ان میں شامل ہیں۔ وہ ماشاء اللہ ان کو مالی کی ہدایت کے مطابق روزانہ اس میں خوب بھر کر پانی دیا جاتا رہا ہے، گھاس ضرورت کی، تاکہ یہ اوپر والی مٹی جو ہے وہ نیچے والی مٹی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے۔ اور اس طرح اس نے کل آ کے جب وزٹ کیا تو ماشاء اللہ اس کو مزید پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو پانی مزید دینا بند کر دیں۔ پھر رات گیا تک وہ اس میں گھاس میں سے جو فضول قسم کی وغیرہ قسم کی بوٹیاں نکل آئی تھیں، جنہیں بعد میں اس نے کہا باتھوں کہا، وہ اس نے نکال دی اور اس میں گودی کی گئی، جس سے زمین جو ہے وہ گڑبڑی کر دی، اور یہ بات اس کی حالت کی وجہ میں اس وقت یہ ریکارڈنگ نہ کر سکا، کیونکہ میں بیمار ملالت کی وجہ سے نہ کر سکا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان 10 دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ انار کا پودا، اور اس میں یہ نئے پتے نکل آ رہے ہیں، بلکہ دوسرا جو پودا ہے اس میں تو اس سے زیادہ ان کو ان قسمتوں کے فرق ہے۔ یہ دوسرا پودا ہے، ان میں کافی مجھے پتے یہ بھی انشاءاللہ ملیں گے۔ یہ گلاب ہے، یہ باقی پودے ہیں۔
تو اس طرح یہ کافی ماشاء اللہ رونق لگ گئی ہے. اور دوسری طرف سامنے دیوار کے ساتھ ٹماٹر اور سبز مرچوں کی پنیری. اس کے علاوہ ادھر بھی ہم نے اپنے طور پر دھنیا وغیرہ کے بیج بکھیر دیے تھے، لیکن وہ کیونکہ ناتجربہ کاری کی بنا پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ صحیح طرح سے لگائی گئی یا نہیں، اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. امید ان شاء اللہ یہ چھوٹا سا باغیچہ بہت جلد پودوں کی نشو و نما بڑھوتری کو تیز کر دے گا.